Assalamu alaikum dear students. Welcome to the course of International Relations for undergraduate classes conducted by ComSet Institute of Information Technology, Virtual Campus Islamabad. Today our unit is about national interests, قومی مفاد. Question ہے کہ قومی مفاد. اس چیپٹر میں we will discuss about concept and definition of national interest. We will discuss about the development of national interest, then the types of national interest, how to promote national interest and foreign policy. So these are some of the topics that we will be discussing in this unit. Let's begin our unit. Interest, mafad. The question is, what is interest? اس میں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ بات ہے جو کہ ایک اسکالر نے لکھی ہے، روہن. ان کے مطابق پرنسز رول پیپل اینڈ انٹرسٹس رول پرنسز. نہایت ہی انٹرسٹنگ کوٹیشن ہے. ان کے مطابق پرنسز رول پیپل، بادشاہ شہزادے لوگوں پہ حکومت کرتے ہیں، اینڈ انٹرسٹ رول پرنسز. لیکن پرنسز کو کون رول کرتا ہے؟ ان کے مفادات رول کرتے ہیں. وہ اپنے مفادات کے غلام ہیں، وہ اپنے مفادات کی مانتے ہیں. تو یہ انٹرسٹ کے بارے میں ایک انٹرسٹنگ سی بات ہوئی. دا پولیٹیشنز یوز the term of interest to seek support for their action and policies, especially in external affairs. ہم نے دیکھا ہے کہ جو پولیٹیشنز ہیں، جو سیاستدان ہیں، وہ نیشنل انٹرسٹ اور انٹرسٹ کے ورڈز یوز کر کے اپنی عوام سے سپورٹ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کسی بھی پالیسی پہ، کسی بھی سٹیپ پہ اس کو نیشنل انٹرسٹ کا نام دے کے کہ یہ سٹیپ یا یہ ڈیسیشن یا یہ پالیسی اس ملک کے نیشنل انٹرسٹ میں ہے، اسی لیے عوام سے وہ سپورٹ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جس طرح آپ کو یہاں پہ ایک نعرہ نظر آ رہا ہے کہ سب سے پہلے پاکستان، which means the interest of Pakistan comes first. This is the policy that was used by one of the government to take support and to get support of the people for their policies. Now, a man has interest. ایک انسان کے، ایک آدمی کے بھی مفاد ہوتے ہیں. کون سے مفاد ہوتے ہیں؟ What types of interest؟ اسے ہم کہیں گے اس کے پرسنل انٹرسٹ، اس کے ذاتی مفاد. ان کے ذاتی مفاد میں کیا آئے گا؟ We will discuss this, but let's come to the state. اگر ایک انسان کے ذاتی مفاد ہیں، so a nation being collection of man also has interest. کیونکہ ایک اسٹیٹ، ایک ریاست، ایک کنٹری جو کہ بنتی ہے بہت زیادہ لوگوں سے، a group of people, a group of different types of groups makes a state, makes a nation. تو کیا اسٹیٹ کے بھی انٹرسٹ ہوں گے؟ تو جس طرح ایک عام انسان کے، ایک عام آدمی کے انٹرسٹ ہوتے ہیں، اسی طرح ایک اسٹیٹ کے بھی انٹرسٹ ہوتے ہیں، کیونکہ اسٹیٹ از میڈ اپ آف many men. So if a man has interest, state being composed of many men will also have interest, which is called national interest. انسان کے پرسنل انٹرسٹ ہوتے ہیں اور قوم کے نیشنل انٹرسٹ ہوتے ہیں. What is a man's personal interest؟ ایک انسان کے ذاتی مفاد کون سے ہو سکتے ہیں؟ Can you give me the answer? What are the personal interest of a man؟ سوچیں اس کے اوپر. جی چیک کرتے ہیں. The personal interest of a man is security of life. اپنی جان کی حفاظت کرنا، اپنی جان کی حفاظت کو یقینی بنانا. Security of property, security of money. The person also wants fame. اس کو نام چاہیے، اس کو شہرت چاہیے، اس کو سیلف اسٹیم چاہیے، اس کو اپنی انا کی تسکین چاہیے. So these are some of the personal interest. ایک انسان، ایک عام آدمی ان چیزوں کے حصول کے لیے کوشش کرتا ہے. نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ what may be the national interest? What may be the national interest of a state?
یا آف اے نیشن. انہیں سے آپ اگزامپل لے لیں کہ ایک انسان کی ایک فرد کے جو انٹرسٹ ہوں گیا, سو دا سیم وڈ آلسو بی اپلیکیبل ٹو نیشن ایز ویل. تو ان سے کچھ قریب ہی وہ انٹرسٹ ہیں جو کہ ایک اسٹیٹ کے ہو سکتے ہیں, جس کو آپ نیشنل انٹرسٹ کہہ سکتے ہیں. تو سیکیورٹی آف لائف کی جگہ ہم کہیں گے سیکیورٹی آف نیشن, اپنے لوگوں کی حفاظت کرنا, کیونکہ ایک اسٹیٹ میں کافی لوگ ہیں. سو دا سیکیورٹی آف اے نیشن, فار دا فرسٹ ون سیکیورٹی آف لائف. پھر ایک انسان کی اپنی جو انٹرسٹ ہے سیکیورٹی آف پراپرٹی ہے. سو فار دا اسٹیٹ اٹ وڈ بی کالڈ سیکیورٹی آف لینڈ, اپنی زمین کی حفاظت کرنا, جس کو ہم ٹیریٹوریل انٹیگریٹی بھی کہہ سکتے ہیں. سو دس از اگین ون آف دا نیشنل انٹرسٹ. اسی طرح منی فیم انسان کے لیے ہے, اسٹیٹ کے لیے اکنامک ڈیولپمنٹ ہے. اکنامک ڈیولپمنٹ ایز اے ہول, سو دیٹ اٹ کین میٹ دا نیڈز آف دا ہول پیپل. It can meet the needs of the whole society. Therefore, it needs economic development. Similarly, we want fame, we want our self-esteem. A state wants international recognition, international identification. Usko jana jaye, usko mana jaye, usko taslim kiya jaye. So this is what a state also wants. And similarly, a state wants prosperity. It wants economic happiness. It wants the welfare of all the people. So these are some of the interests which are called national interests. Let's define what is national interest. Remember, the concept of national interest is very vague and very unclear. This is very difficult to understand what is actually national interest, but we would try to understand itself how much we can know this term. So it's difficult to exactly know a state's national interest because there would be different types of interest. According to Brookings Institute, that define national interest in these words: national interest is the general and continuing ends for which a nation acts. Brookings Institute کے مطابق نیشنل انٹرسٹ وہ جنرل اور کنٹینیوئنگ اینڈس ہیں, وہ عمومی اور مسلسل اینڈس ہیں, وہ ان کے ٹارگٹس ہیں, وہ مقاصد ہیں, وہ منازل ہیں جس کے لیے ایک اسٹیٹ, ایک نیشن مسلسل کوشش کرتی ہے. تو یہ آپ کے وہ گولز ہیں, وہ منزل ہیں جس کے لیے ایک نیشن اکٹھے ہو کے اس کے حصول کے لیے کوشش کرتی ہیں, کیونکہ نیشن یہ سمجھتی ہے کہ جو ٹارگٹس ہیں, جو اس کے اینڈس ہیں, جو منزل اور مقام انہوں نے متعین کیے ہیں, وہ ان کی فلاح کے لیے, ان کی خوشحالی کے لیے بہتر ہے, تو وہ ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور مسلسل اسی جدوجہد میں لگے رہتے ہیں. اسی طرح ڈائک کی ڈیفینیشن ہے. According to Dyck, the interest which the state seeks to protect or achieve in relations to each other. یہ بھی کافی سمپل ہے کہ یہ وہ انٹرسٹ ہیں, وہ مفاد ہیں جو کہ ایک اسٹیٹ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے یا اس کا دفاع کرتا ہے, اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے, اس کو بچاتا ہے دوسرے اسٹیٹ کے مقابلے میں. کیونکہ ان انٹرنیشنل ورلڈ دیر از اے کمپٹیشن. ایک اسٹیٹ کی ایک ٹارگٹ ہے اور وہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے, اسی کے مقابلے میں دوسرا اسٹیٹ بھی اسی طرح کے ٹارگٹس اس نے بنائے ہوئے ہیں, تو لہٰذا ایک کمپٹیشن ہے. تو آپ نے اپنے انٹرسٹ کو بھی سیو کرنا ہے, اس کو پروٹیکٹ بھی کرنا ہے. سو دا اسٹیٹس آر ٹرائنگ ٹو پروٹیکٹ اینڈ ٹو اچیو دیئر انٹرسٹ in relations to other states because other states are also trying to get the same targets. Morgenthau کے مطابق a country's national interest is proportional to its capacities. بہت ہی انٹرسٹنگ کوٹیشن ہے مورگنتو کی. مورگنتو کے مطابق ایک کنٹری کے جو نیشنل انٹرسٹ ہیں وہ اس کی ایبلٹیز کے ساتھ, اس کے کیپیسٹیز کے ساتھ پروپورشنل ہے, ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے. جس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی کسی کنٹری کی کیپیسٹی ہے, جتنی اس کی صلاحیت ہے, اتنا ہی اس کا نیشنل انٹرسٹ ہوتا ہے. جس کا مطلب یہ بھی ہے
کہ اگر ایک کنٹری کی کیپیسٹی کم ہے, ایک ویک کنٹری ہے, تو اس کی کیپیسٹی چونکہ کم ہے اس لیے اس کنٹری کا نیشنل انٹرسٹ بھی کم ہوگا. اس کا زیادہ تر جو دائرہ کار ہوگا اور جو انٹرسٹ ہوں گے وہ صرف اپنی بقا اور اپنے لوگوں کی خوشی سے منسلک ہوں گے. جبکہ ایسا اسٹیٹ جس کی پاور زیادہ ہے, جس کی کیپیسٹی زیادہ ہے, جس کی صلاحیت زیادہ ہے, تو ایسے اسٹیٹ کے نیشنل انٹرسٹ بھی زیادہ ہوں گے, عظیم ہوں گے, زیادہ اس کی جو اسکوپ ہے, رینج ہے, وہ زیادہ ہوگا. اس کی مثال ہم لیتے ہیں جو بگ پاورز ہیں, جس طرح چائنا ہے, جس طرح یورپین پاورز ہیں, جس طرح امریکہ ہے. تو چونکہ ان کی نیشنل پاورز زیادہ ہے, ان کی کیپیسٹی زیادہ ہے, اس لیے ان کے نیشنل انٹرسٹ بھی انہوں نے زیادہ سیٹ کیے ہوئے ہیں. ان کی ہر ریجن میں, ہر پلیس میں انہوں نے اپنے کچھ ٹارگیٹ سیٹ کیے ہوئے ہیں. اینڈ therefore they are interfering or they are involving themselves in those areas because they have more capacity. So more capacity, therefore more national interest. This is what the Morgenthau says. Simply, the greater the capacity, the more the national interest. Example میں نے آپ کو US کی دے دی ہے. کارل مارکس, who is a socialist thinker, اس نے بھی ایک بہت ہی خوبصورت بات کہی ہے. According to Karl Marx, national interest is a hoax. There are no national interests. They are only class interest. تو مارکس چونکہ سوشلسٹ ہے, وہ سوسائٹی کو دیکھتا ہے اور وہ ایک کلاس انٹرسٹ کی بات کرتا ہے. تو ان کے مطابق نیشنل انٹرسٹ تو ایک خواب ہی جیسا ہے, ایک سراب جیسا ہے, ایگزسٹ نہیں کرتا. ایکچولی نیشنل انٹرسٹ کلاس انٹرسٹ ہے. جو کسی ملک میں سب سے بڑی کلاس ہوتی ہے, جو اس کی سب سے مضبوط کلاس ہوتی ہے, جو اس کی سب سے ڈومیننٹ گروپ ہوتا ہے, تو اس کا جو مقصد ہوتا ہے, جو اس کا اپنا مفاد ہوتا ہے, تو وہ ہی اس قوم کا نیشنل انٹرسٹ وہ سمجھتا ہے, وہ بناتا ہے, اور باقی لوگوں کا اس میں کوئی خاص کردار نہیں ہے. So whatever is the stronger group, whatever is the larger group, so that group sets its interest, which are basically called class interest, but then it is named as national interest.